بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ اور مزید کچھ نماز عید کے مسائل پر آج گفتگو ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا اور نماز عید بھی صحیح طریقے سے آپ ادا کر سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ سرکار کی سنت مطہرہ ہیں، اور وہ سنت مطہرہ کیا ہے؟ غسل کرنا عید والے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اسی انداز میں مسواک کرنا، یہ سرکار کی سنت مطہرہ ہے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ اپنے جسم کی، اپنے لباس کی طہارت کریں، اور اس کے بعد اگر نماز عید الفطر ہے یعنی رمضان شریف والی عید ہے تو نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر وہ ادا کرنا واجب ہے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر اور بڑی عید نماز ادا کرنے کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ سرکار کی سنت کے مطابق اس دن بھی آپ کے اوپر سرکار کی سنت لازمی ہونی چاہیے۔ سرکار عید الفطر ادا کرنے سے پہلے کچھ چیز کھا کے پھر جایا کرتے تھے، اور میٹھی اشیاء میں سے سرکار طاق کھجوریں یعنی 3، 5، 7 اس لحاظ سے سرکار کھجوریں کھا کے یا کوئی اور میٹھی اشیاء کھا کے جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے جب سرکار جاتے تو بغیر کھائے پیے، یعنی سرکار عید کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر ان کا طریقہ ایک ہی ہے ادا کرنے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ چاہے نماز عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید ہے یا چھوٹی عید ہے، ان کے اندر جو شرائط نماز جمعہ کی پائی جاتی ہیں وہی شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے اور تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ ادا کرنے کے لیے خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے خطبہ نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ کچھ فرق ہے جس کو ہر ایک مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک یہ ایام تشریق کہلائے جاتے ہیں، یعنی تکبیرات والے ایام ہیں۔ ان کے اندر آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اور عید الفطر کے اندر بھی آپ آتے جاتے تکبیرات پڑھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تکبیرات پڑھتے جائیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے واپس آئیں۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، جب سرکار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو جانے کا راستہ اور ہوتا تھا، واپسی کا راستہ اور ہوتا تھا، راستہ تبدیل کر کے۔ اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں
اور ان حکمتوں کو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سرکار یہ کیوں اس انداز میں جایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی سرکار کی سنت مطہرہ کے مطابق جانے کے لیے اور راستہ، واپس آنے کے لیے اور راستہ، سرکار کی سنت سمجھ کر اس کو بھی ہم ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر 6 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں اور دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک۔ پڑھنے کے بعد آپ جو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد غیرک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اب جس علاقے کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عید، جس علاقے کے اندر بھی آپ اپنے امام صاحب کے پیچھے جب غیرک پڑھ لینا ہے، آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ اب آپ کے امام صاحب نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آہستہ پڑھنا ہے۔ آہستہ پڑھنے کے بعد آپ جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد کسی اور جگہ سے تلاوت کریں گے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پہلی رکعت کے اندر جب آپ نے غیرک پڑھا تو اس کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے کہنا اللہ اکبر تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ لینا ہے۔ یہ 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر ہیں، یعنی غیرک پڑھنے کے بعد سبحانک اللہ شروع کیا، ولا الہ غیرک تک پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے سب جب امام تکبیریں کہے گا آپ نے بھی اس انداز میں 3 تکبیریں کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر اٹھا کے نیچے کر لینا ہے۔ 30 تکبیریں یعنی 2 کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اور اب آپ کا امام تعوذ تسمیہ آہستہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد پھر کسی اور سورت کو پڑھا جائے گا۔ پڑھنے کے بعد پھر معمول کے مطابق عام روٹین کے انداز میں جس انداز میں رکعت ادا کی جاتی ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، قومہ کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے تکبیرات امام صاحب کے ساتھ کہنی ہے، اور جب دوسری رکعت آئے گی تو دوسری رکعت کے اندر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کسی جگہ پر تلاوت کریں گے جہاں امام صاحب کا دل چاہا وہاں سے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، جس امام کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد قرات بھی کی جائے گی۔ اب رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی۔ اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیا، پھر اللہ اکبر کہا، ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیا۔ یہ 3 تکبیریں ہوئی، اور چوتھی تکبیر پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، چوتھی تکبیر کے اندر، اور وہ چوتھی تکبیر انتقال رکوع کی ہے، یعنی نماز عید کے اندر 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور دوسری رکعت کے اندر رکوع کے اندر جانے سے پہلے ان 3 تکبیرات کو پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، معمول کے مطابق آپ نے رکعت ادا کرنی امام صاحب کے پیچھے، اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد عام روٹین کے انداز میں آپ نے یہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس کی نیت آپ نے اس انداز میں کرنی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، واجب ساتھ تمام تکبیرات کے پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے امام صاحب کے ساتھ اپنی نماز کی نیت باندھ کے نماز شروع کر لینی ہے۔ اور جیسے سلام پھرے گا
بعض ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو کہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جمعۃ المبارک کا خطبہ اور عید کا خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ آپ نے تحیات کی حالت میں بیٹھ کر اب خطبہ سننا ہے، اور جب امام صاحب تکبیرات کہیں خطبہ کے دوران، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے بھی آہستہ سا اس کو پڑھنا ہے۔ جمعہ کے لیے خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عید کے لیے خطبہ نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا امام صاحب کے ساتھ، دعا کے بعد عید والے دن مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یہ مستحب ہے، یعنی آپ ہاتھ بھی ملائیں۔ اسی انداز میں اگر کوئی گلے ملنا چاہے، آج کل تو بیماری ہے نا اس کرونا کی وجہ سے، تو اگر دل چاہے تو 100 بسم اللہ، نہ دل چاہے تو آپ زبان سے بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ معانقہ بھی کرنا، یعنی گلے ملنا، مصافحہ بھی کرنا، اور آپ زبان سے بھی کہہ سکتے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو نماز عید ادا کرنے کے بعد کیا کریں؟ اپنے عزیز و اقارب کو بھی مبارکباد دیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر اور نماز عید الاضحیٰ جب ادا کر لی، تو اگر آپ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی قربانی کرنے کی، تو جو بھی آپ کے عزیز و اقارب آپ کے قریب ہیں یا قرب و جوار کے اندر ہیں، آپ ان کی خدمت کے لیے بذات خود جائیں، ان کی خدمت کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو یہ تھی سادہ سا سے الفاظ کے اندر نماز عید ادا کرنے کا طریقہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر بار بار، جب تک اللہ کی رضا ہو، بار بار عیدین کی خوشیاں نصیب فرمائے، جب تک اللہ کی رضا ہو۔ یعنی اللہ کی رضا سے مراد یہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری حیاتی رکھی، ہماری زندگی رکھی، اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے اندر بار بار عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، عید کی خوشیوں کے اندر غرباء کی خدمت کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔